ہجری کا آغاز آج کی اس پہلی مجلس سے ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کل آپ کی تمہیدی مجلس میں گزارش کی تھی کہ اس عشرہ محرم الحرام میں ایک بہت ہی اہم اور عہد حاضر کی ضرورت موضوع، جس سے کئی سالوں سے شیعہ قوم کو اس الزام کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، شیعہ قوم کو اس کی وجہ سے قتل و غارت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس الزامات کو تاریخی، مدلل اور عقلی انداز سے پیش کرنے کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ مذہب جعفریہ میں صحابی کا احترام کیا ہے اور مذہب جعفریہ میں صحابی کا معیار کیا ہے۔ ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ ہم اصحاب رسول کی عزت نہیں کرتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ العیاذ باللہ، کہ ہم رسول کے صحابہ کو سب و شتم کرتے ہیں، ان پہ لعن و تبرہ کرتے ہیں۔ تو میری یہ تمام تقاریر صرف شیعہ حضرات کے لیے نہیں، ہر غیرت مند اہل سنت کے لیے، ہر تحقیقی اہل سنت کے لیے، ہر ایسے اہل سنت کے لیے جو اپنے عقل کے ترازو پر اس تمام تقاریر کو سنے گا اور عدل کرتے ہوئے یہ نتیجہ نکالے گا کہ مذہب جعفریہ صرف اور صرف تحقیق کا مذہب ہے، مذہب جعفریہ دلیل کا مذہب ہے، مذہب جعفریہ علم کا مذہب ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اس موضوع کے لیے اللہ کے قرآن سے ایک بہترین آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے، والذین معہ اشدہ علی الکفار، اور جو اس کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، والرحماء بینہم، لیکن وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ نے اصحاب رسول کا معیار بتایا ہے۔ خدا نے بتایا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی جو ہیں، ان کے اصحاب جو ہیں، ان میں دو صفتیں پائی جاتی ہیں۔ جب کافروں کے سامنے جاتے ہیں تو سخت ہو جاتے ہیں، جب آپس میں محفل میں بیٹھتے ہیں تو رحم دل ہو جاتے ہیں۔ بس اسے معیار سمجھنا ہے کہ جو کافر کے سامنے سخت ہو جائے وہ نبی کا صحابی ہے۔ میں قرآن سے پہلا معیار رکھ رہا ہوں، پہلا معیار قرآن سے لے رہے ہیں، پہلا معیار قرآن دے رہا ہے۔ جو کسی کافر کے سامنے جائے اور رحم دل نہ ہو، سخت ہو جائے، فولاد ہو جائے، کافر کے سامنے ثابت قدم رہے، تو قرآن کے معیار کے مطابق وہ رسول کا ساتھی ہے۔ محفل میں بیٹھے جہاں سارے اصحاب بیٹھے ہوں وہاں سخت لہجہ نہ اختیار کرے، وہاں رحم دل ہو جائے تو وہ مصطفیٰ کا صحابی۔ اچھا، اس آیت کا اگلا حسن یہ ہے کہ خدا نے یہاں یہ نہیں کہا کہ محمد کے صحابی، فرمایا محمد رسول اللہ۔ یہ جتنے ہیں جس کی بات اللہ قرآن میں کر رہا ہے وہ رسالت کے صحابی ہیں۔ محمد ابن عبداللہ کے صحابیوں کی بات نہیں ہو رہی۔ خدا جانتا تھا کہ لوگوں نے نبی کی زندگی کے دو رخ بتانے، کہ 40 سال تک محمد ابن عبداللہ تھا، 40 سال کے بعد محمد رسول اللہ بنا۔ اب اگر کسی صحابی کی بات کی جائے گی تو وہ کہیں گے نہیں یہ اس دور میں تھا جب وہ محمد ابن عبداللہ تھے۔ خدا نے کہا محمد رسول اللہ، جب رسول بنا تب اس کے جو ساتھی تھے، جب اس نے رسالت کا اعلان کیا۔ اس کا مطلب ہے یہ جتنے صحابی کی بات ہوگی، یہ جو صحبت میں بیٹھیں گے یہ محمد کی صحبت میں نہیں، رسالت کی صحبت میں بیٹھیں گے، کیونکہ صحابی کی عزت رسالت کی وجہ سے، رسول کے صحابی، رسول کی زوجہ، رسول کی اہل بیت۔ اور ہم بھی اہل بیت کو اگر مانتے ہیں تو ہم بھی اہل بیت محمد نہیں کہتے، ہم بھی اہل بیت نبوت کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ ہم نے نہیں کہا، فرشتے نے پوچھا تھا بارگاہ پروردگار سے ومن تحت القصا، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو خدا نے کہا تھا اہل بیت النبوہ ومادل الرسالہ، یہ نبوت کے گھر والے ہیں، نبوت کے گھر والے ہیں، نبوت کے گھر والے ہیں، محمد کے گھر والے نہیں، یہ نبوت کی اہل بیت۔ اس کا مطلب ہے کہ صحبت صحابی کو ملے گی تو رسول کی، اہل بیت کو ملے گی تو رسول کی، زوجہ کو عزت ملے گی تو رسول کی، رسول کی اہل بیت، رسول کے اصحاب اور رسول کی ازواج۔ اس کا مطلب ہے کہ صحبت مصطفیٰ پہ نہیں، اللہ صحبت رسالت میں بات کر رہا ہے۔ اب آپ نے صحبت کو ذہن میں رکھنا ہے کہ صحبت سے ہی اصحاب ہیں، صحبت سے ہی صحابی ہیں۔ اب اس تمہیدی گفتگو کو ضرور سنیے گا۔ ایک ہوتا ہے اثر، ایک ہوتا ہے ترسیل اثر، ایک ہوتا ہے فیضان اثر۔ ایک اثر، ایک ترسیل اثر، ایک فیضان اثر۔ بات مشکل نہ ہو میں آسان کر دیتا ہوں۔ انسان کو ضرورت تھی کہ زمین پر بارش آئے، اس نے اللہ سے پانی کی دعا مانگی، پانی اثر ہے، بارش ترسیل اثر ہے۔ وہ جس کی دعا مانگی تھی وہ پانی تھا، کہ زمین پر پانی آئے تاکہ زمین زرخیز ہو سکے، پانی اثر ہے۔ تمہیدی گفتگو
پانی اثر ہے، بارش ترسیل اثر ہے، لیکن جو ہی یہ ترسیل زمین تک پہنچی تو یہی بارش جب گلستان میں گئی، گلستان مہک اٹھا، پھول کھل اٹھے، خوشبو بکھر گئی، کلی کھل گئی، شجر جھومنے لگے، اس لیے کہ ترسیل نے فیضان بخش دیا۔ یہی قطرہ گندگی کے ڈھیر میں گیا، بدبو پھیل اٹھی، بیماریاں پھیلنی شروع ہو گئیں، گندگی بکھرنے لگی۔ نہ قصور اثر کا تھا، نہ ترسیل اثر کا تھا، قصور فیضان اثر کا تھا، قصور پانی کا نہیں تھا، قصور بارش کا نہیں تھا، قصور اس صرف کا تھا جس نے اس کا فیضان ہی نہیں پایا۔ اس کا مطلب ہے کہ قصور اثر میں نہیں ہوتا، ترسیل اثر میں بھی نہیں ہوتا، قصور فیضان اثر میں ہوتا ہے۔ ہدایت اثر ہے، نبوت ترسیل اثر ہے۔ ابو لہب نے دیکھا صحبت میں آ کے لعنت کا حقدار ہو گیا، ابو طالب نے دیکھا عزت کا حقدار ہو۔ نبوت نبوت ترسیل اثر، ہدایت اثر، نبوت ترسیل اثر۔ ترسیل مکہ میں پہنچی، دو طرح کے کردار سامنے آ گئے۔ مکہ میں بھی ابو لہب نے بھی دیکھا نبی ہے، ابو طالب نے بھی دیکھا نبی ہے، صحبت میں ابو لہب بھی آیا، ابو طالب بھی آیا، ابو جہل نے بھی صحبت پائی، حمزہ نے بھی صحبت پائی۔ قصور نبوت کا نہیں تھا، قصور صحبت کا نہیں تھا، فیضان تبدیل ہو گیا۔ ابو لہب میں پہنچا تو جیسے بارش گلستان میں گئی تھی تو اثر اور آیا تھا، گندگی کے ڈھیر میں گئی تھی تو اثر اور آیا تھا۔ نبوت مکہ میں آئی تو ابو طالب پہ اثر اور آیا، ابو لہب پہ اثر اور آیا۔ نبوت مدینہ میں پہنچی، اثر پھر تبدیل ہو گیا۔ قرآن نے منافقون بھی بھیج دی، مومنون بھی بھیج دی۔ قصور اثر پہ نہیں ہے۔ آج کی گفتگو تمہید سمجھ کے سنیے گا، یہ بنیاد ہے جس پر میں نے پوری عمارت کری ہے۔ بارش ترسیل ہے، آگے فیضان ہے۔ جس نے جیسا چاہا، قصور اثر میں نہیں، قصور ترسیل اثر میں بھی نہیں، قصور ہے فیضان اثر۔ اللہ نے مقناطیس میں اثر رکھا ہے، کشش ترسیل اثر ہے، مقناطیس اثر ہے، اس کی کشش ترسیل اثر ہے۔ اس کے قریب قیمتی لکڑی رکھ دو، حرکت بھی نہیں کرے گی، کیوں؟ فیضان اثر ہی نہیں۔ لوہا زنگ لگا ہوا بھی ہو، فوراً حرکت کرے گا۔ فیضان اثر جو لکڑی کو مقناطیس کے ساتھ دفنا بھی دو، سو سال کے بعد بھی نکالو گے، لکڑی لکڑی رہے گی، مقناطیس مقناطیس رہے گی۔ صحبت میں آنے سے، ساتھ دفن ہونے سے بھی فیضان نہیں بدلا۔ لوہے کو زنگ لگا ہوا تھا اور لکڑی قیمتی تھی، قیمتی لکڑی نے حرکت ہی نہیں کی، اس لیے کہ اثر کی ترسیل تھی، آگے فیضان نہیں تھا۔ لوہے کو زنگ لگا ہوا تھا لیکن ترسیل آئی، اس کا فیضان پہنچا، لوہے نے حرکت کرنی شروع کر دی۔ پہلا نتیجہ سماعتوں کو دینے لگا ہوں، بندے مدینے میں بیٹھے رہے، نبی چہرہ بھی نہیں کرتا تھا، سلمان شراح سے چلا، من اہل بیت کہہ دیا۔ لوگ مدینے میں رہے، مدینے میں رہے، نبوت کی ترسیل تھی، آگے فیضان نہیں تھا، وہ ادھر سے چلا کیونکہ نبوت کی ترسیل کی کشش نے سلمان کو کھینچ لیا۔ کون کہتا ہے؟ ہم ایک ایک صحابی پہ ایک ایک مجلس پڑھوں گا، مجھے سلمان پہ گفتگو کرنی ہے، مجھے ابو ذر پہ گفتگو کرنی ہے، مجھے مقداد پہ بات کرنی ہے، مجھے عمار پہ بات کرنی ہے۔ ہم بتائیں گے کہ معیار صحابی ہوتا کیا ہے۔ ضروری ہے کہ بندہ وی آئی پی صحابہ کا نام لے تو صحابہ کی عزت ہو؟ کسی بہت بڑے سرداروں کے نام لیے جائے تو عزت صحابہ کی؟ کیا سلمان رسول کا صحابی نہیں؟ آپ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، میں اعتراض کر رہا ہوں آپ بھی نہیں مانتے، کیونکہ جنہیں ہم مانتے ہیں انہیں آپ نہیں مانتے۔ مجھے کبھی سلمان محمدی کانفرنس سننے کو نہیں ملی، ابو ذر کنونشن، ہمارے یاسر ریلی،
सिपाही माल की अश्तर। क्यों? ये सहाबी ने, क्या ये नबी के पास नहीं बैठते थे? क्या ये नबी की सोहबत में नहीं बैठते थे? नबी के असहाब में से, कीमती जुमला कहने लगा बच्चों, नबी के सहाब में वाहिद सहाबी है सलमान, जिसका अपना घर ही कोई नहीं था। मैं पूरी जिम्मेदारी के, जनाब सलमान का अपना कोई घर नहीं था, सारा दिन मस्जिद में और सारी रात बतूल के दरवाजे पे, सारा दिन मस्जिद में रसूल और अली का चेहरा देखते, रात को आके ज़हरा के दरवाजे में बैठ जाते। जनाब सलमान का मदीने में अपना कोई घर, कोई प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं था। लोगों ने देखा सलमान का अपना घर ही नहीं है, दिन मस्जिद में होता है, रात अहले बैत के दरवाजे पे होता है। एक सहाबी ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, आप सलमान से इतना प्यार करते हैं, सलमान का घर कोई नहीं है, जुमला इतना बड़ा है, मेरा जी चाहता है कि मैं खुद को बता दूं। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, सलमान का अपना घर नहीं है। फरमाया, सलमान का अपना घर है। या रसूल अल्लाह, कहां है घर? हमने तो सलमान का मदीने की गलियों में कहीं घर नहीं देखा। फरमाया, बैतहु कल्बी, सलमान का घर मेरा दिल है। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, सलमान का घर। किसने कहा सलमान का घर नहीं? रसूल का, मैं बैतहु कल्बी, सलमान का घर मेरा दिल है, मेरे दिल में रहता है ये बतूल का नौकर। यही वजह मेरे छठे इमाम के सामने किसी बंदे ने बात करते हुए कहा, सलमान फारसी। इमाम सादिक के चेहरे पे जलाल आया। फरमाया, ला तकुल सलमान फारसी लेकिन यकूलो सलमान मोहम्मदी। खबरदार सलमान को फारसी ना कहा करो, वो मोहम्मदी है। क्योंकि जो जिस मुल्क में रहता है उसी मुल्क का बाशिंदा कहलाता है। आप बरतानिया में रहते हैं तो आप बरतानवी हैं, मैं पाकिस्तान का हूं तो पाकिस्तानी हूं, सिंध का होगा तो सिंधी होगा, पंजाब का होगा तो पंजाबी होगा, अफगानिस्तान का होगा तो अफगानी होगा, ईरान का होगा तो ईरानी होगा। जो जिस मुल्क में रहता हो उसी मुल्क से पहचाना जाता है। जाफर सादिक ने कहा, सलमान मोहम्मदी है क्योंकि सलमान का मुल्क मोहम्मद का दिल है। पूरी मजलिस जब आई हज़रत सलमान पे, फिर हज़रत सलमान के पूरे सवाल पढ़े जाएंगे कि सलमान से अहले बैत को प्यार क्यों था, कौन था सलमान, कहां से चला था, कैसे आया था, ये पूरी कहानी सुनाएंगे। लेकिन सलमान के लिए रसूल अल्लाह ने कहा, सलमान मेरे दिल में रहता है। अब कहो सलमान से आले मोहम्मद को प्यार क्यों था, मिन्ना अहले बैत क्यों कहते थे? नबी की हदीस पढ़ी है मैंने मिंबर पे, रसूल ने कहा सलमान मेरे दिल में रहता है। ये सतर इतनी ऊंची है कि अर्श पे जाके सुनी जाए और अर्श पे बैठ के पढ़ी जाए। सलमान उस दिल में रहता था जिस दिल में ज़हरा रहती थी। सही बुखारी में रसूल कहते, अल फातिमा तो कल्बी, फातिमा मेरा दिल है। और सलमान के बारे में कहा, सलमान मेरे दिल में रहता है। सलमान हिसारे ज़हरा में रहता है, हिसारे फातिमा में रहता है सलमान। इसका मतलब है कि कसूर असर में नहीं होता, तरसील असर में भी नहीं होता, कसूर फैजान असर में होता है। मकनातीस उसे खींचेगा जिस शय में फौलादी उनसर मौजूद होगा, जिसमें मकनातीसियत, जो जिस चीज का मसदर मकनातीस है, जैसा उनसर जिस चीज में होगा ये उसे खींचेगा। लकड़ी में फौलादी उनसर ही नहीं है, मकनातीस खींचता ही नहीं। लोहे के अंदर वो उनसर मौजूद है, मकनातीस खींच लेता है। लोहा इसलिए मकनातीस की तरफ झुकता है कि लोहे में भी वो चीज है जो मकनातीस में है। अब सरना हलाना, अब सरना हलाना, अब सरना हलाना, लोहे में वही चीज है जो मकनातीस में है। लोहा इसलिए झुकता है कि लोहे में भी वही कुछ है जो मकनातीस में है। अब पता चला हर पेशानी खाके शिफा पे क्यों नहीं झुकती, वही पेशानी खाके शिफा में झुकती है जिसके खमीर में खाके करबला। हर पेशानी, हर जमीन, हर माथा करबला की खाक पे नहीं झुकेगा, वही झुकेगा जिसमें करबलाई उनसर मौजूद है। हर दिल अली की विलायत पे नहीं झुकता, वही झुकता जिसमें विलायत का अंसर मौजूद है। हाथ यही रखना, हर हाथ मातम के लिए नहीं उठता, वही उठता है जिसमें हुसैनियत का अंसर मौजूद है। हर बदन पे जंजीर का मातम नहीं होता। पेशानी खाके शिफा पे नहीं झुकेगी, वही झुकेगी जिसमें खाके करबला का उनसर मौजूद है। हर दिल अली की विलायत पे नहीं झुकेगा, वही झुकेगा जिसमें अली वलीउल्लाह का उनसर मौजूद है। हर हाथ मातम के लिए नहीं उठेगा, वही उठेगा जिसमें खाके करबला का उनसर मौजूद है। हर बदन जंजीर का मातम नहीं करेगा, वही करेगा जिसके बदन में खून करबला का उनसर मौजूद है। जुमला फैलाओ पूरी दुनिया में, हर जुबान बतूल के दुश्मन पे लानत नहीं करती, वही करेगी जिसमें गैरत का उनसर मौजूद।
ہر زبان، مولا حسین عزت عطا فرمائے، ہر زبان بطول کے دشمن پہ لعنت نہیں کرے، وہی کرے گی جس میں غیرت کا عنصر موجود ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، سلیمان نعرہ حیدری۔ سنو یہ جملہ دعائے زہرا میں، پڑھوں گا یہ جملہ دعائے زہرا میں اور جائے گا دنیا میں ہر ایک زبان پہ۔ لو تمہاری سماعتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ لفظ، یہ جملہ دنیا میں پھیلانے لگا ہوں۔ بطول کے دشمن پہ لعنت کرنا شیعت کی مجبوری نہیں، غیرت کی مجبوری ہے۔ شیعت کی مجبوری نہیں، غیرت کی مجبوری۔ ہر صاحب غیرت کی غیرت تقاضا کرتی ہے کہ وہ اس مظلومہ کا ساتھ دے۔ توحید عصر ہے، وحدت ترسیل عصر ہے، لا الہ الا اللہ پہ یقین فیضان عصر ہے، ہدایت عصر ہے، نبوت ترسیل عصر ہے، محمد رسول اللہ کی گواہی فیضان عصر ہے، ولایت عصر ہے، غدیر ترسیل عصر ہے، علی ولی اللہ کہنا فیضان عصر ہے، حق عصر ہے، فدق ترسیل عصر ہے، بطول کو صدیقہ کہنا فیضان عصر ہے۔ قصور عصر میں نہیں ہوتا، قصور فیضان عصر میں۔ ہم نے سوال یہ رکھنا ہے امت کے سامنے کہ ترسیل عصر تو موجود ہے، فیضان عصر کس کس کے پاس؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، خدا قرآن کے بارے میں کہتا ہے، قرآن پہ تو سب کا یقین ہے نا۔ کون ایسا مسلمان ہے جو قرآن پہ یقین نہ کرتا؟ قرآن تو 40 سال کے بعد قرآن نہیں بنا، قرآن تو کلام پروردگار ہے۔ اور خدا قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ خدا قرآن میں خود کہہ رہا ہے یضلہ بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ اس کو پڑھنے کے بعد اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں اور اکثر ہدایت پہ آ جاتے ہیں۔ بولو جو قریب بیٹھے ہو، یہ تو تھوڑا سا بولو۔ خدا کو کہہ رہا ہے یضلہ بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ اس کو پڑھنے کے بعد اکثریت گمراہ ہو جاتی ہے، اکثریت ہدایت پہ آ جاتی ہے۔ اب کیا کہو گے؟ قصور قرآن کا ہے؟ قرآن گمراہ نہیں کر رہا، فیضان گمراہ۔ قرآن غلط نہیں ہے، قاری غلط ہے۔ میرا ٹرینڈ مجمع، اتنے سال ہو گئے مجھے آپ پہ نوکری دیتے ہوئے، اب تو لفظ زمین پہ نہ جانے دیا کریں۔ قرآن غلط نہیں ہوتا، قاری غلط ہوتا۔ قرآن غلط نہیں ہے، قاری غلط ہے۔ اگلا جملہ میں آخری کہوں گا نہیں، میں حذف کر جاؤں گا، میں سائلنٹ ہو جاؤں گا، اور جملہ آپ نے چاہو تو زبان سے کہہ دینا، چاہو تو دل میں کہہ دینا۔ قرآن غلط نہیں ہوتا، قاری غلط ہوتا۔ صحبت پیغمبر غلط نہیں ہوتی، مولا حسین یہ ہے جیتا جاگتا مجمع۔ اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی صحبت میں رہے اور غلط ہو جائے، تو میں سوال کروں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی قرآن بھی پڑھے تو غلط ہو جائے؟ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ قرآن شفا ہے، رحمت ہے، لیکن مومنین کے لیے۔ خدا خود یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ظالمین کے لیے اس قرآن میں سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہے، گھاٹا ہے، خسارہ ہے ظالمین کے لیے، رحمت ہے مومنین کے لیے۔ قصور قرآن کا نہیں۔ تو اب اگر قرآن کلام پروردگار ہو کے ہر قاری سے ہدایت نہیں لے رہا، تو رسول نمائندہ پروردگار ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ ممکنات میں ہی نہیں تھا۔ اب میرے اہل سنت جتنے بھائی سن رہے ہیں جو اس مجلس کو سنیں گے، یہاں تو الحمدللہ آپ سارے بیٹھے ہیں، لیکن یقیناً اگر کوئی اہل سنت سنے مجھے زیادہ خوشی ہوگی اس بات کی کہ تحقیق کا دروازہ کھلے۔ ہم بالکل، میں ان کو ایک دعوت دے رہا ہوں، ایک پیغام دے رہا ہوں کہ مدت سے آپ کے سامنے یہ الزام رکھ کے آپ کو مجلسوں سے دور کیا جاتا ہے۔ خدا را میرا اہل سنت دوست، میرا بھائی، میرا بیٹا، یہ الزام کو ایک دفعہ تو کلیئر کرو۔
ایک بار تو سوچو کہ آخر یہ الزام جس قوم پہ لگ رہا ہے، یہ قوم تو اتنی دیوانی قوم ہے جو گھوڑا نبی کے بیٹے کے کام آ گیا، آج تک اس کی شبیہ چوم رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ پتا چلا تھا کہ ایک جانور تھا، اس نے کربلا میں وفا کی تھی، ہم نے اس کی شبیہ بنا لی۔ اگر یہ قوم جانور کا احترام کر سکتی ہے، ہم کپڑا خریدتے ہیں، نسبت دیتے ہیں اس کو، اسے چوم لیتے ہیں۔ اگر ہم نسبت میں کپڑے کا احترام کر سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی شخصیت کو رسول سے نسبت ہو، ہم اس کا احترام نہ کریں؟ اب آپ سوال رکھیے گا اپنے علماء کے سامنے، آپ بتائیے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ میں اہل سنت کتب کا جتنے چاہو گے میں حوالے دینے کے لیے تیار ہوں۔ امام بخاری نے صحابی کی تعریف کی، اس نے کہا جو بھی نبی کی صحبت میں بیٹھا وہ صحابی ہے، لیکن یہ معیار زیادہ دیر چلے گا نہیں، اور نہ چلا۔ اگلے محدثین نے اس معیار کو بدل دیا، انہوں نے کہا نہیں، یہ معیار قابل قبول نہیں ہے، جو بھی نبی کی صحبت میں بیٹھا وہ صحابی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ابو جہل، ابو لہب رسول کی صحبت میں بیٹھتے رہے۔ صحبت پیغمبر میں بیٹھنا صحابی ہونے کی دلیل نہیں، اطاعت پیغمبر میں ہونا صحابی ہونے کی۔ یہ معیار ہمارا نہیں ہے، یہ معیار ہمارا نہیں ہے، یہ معیار اہل سنت نہیں تبدیل کیا۔ اسد الغابہ تمیز الصحابہ اٹھا کے دیکھیں آپ، صحابہ کی عزت اور شان پر اہل سنت کی جتنی کتابیں، میں تمام کتابوں کے زجرے پہ حوالے بھی دوں گا، ریفرنس بھی دوں گا، اور اس کے سامنے رکھوں گا کہ وہاں کیا 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 چیزیں معیار بنائی گئی ہیں، تاکہ ہم عزت کے ساتھ اس پہ بحث کر سکیں، اس پہ دلیل قائم کر سکیں۔ سب سے پرانا معیار تھا جو بھی صحبت میں بیٹھا وہ صحابی۔ جید اہل سنت نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ہر صحبت میں بیٹھنے والا صحابی ہوگا تو ہمیں مشرکین مکہ کو کیا کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا معیار یہ بناتے ہیں جو نبی کی صحبت میں بیٹھے، ایمان لے آئے اور اسی حالت میں رہے، وہ صحابی ہے۔ یہ ابن حجر اسقلانی نے اس کی توضیح کی۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے نبی کا ایمان لے آیا، ایمان پہلے لایا، پھر وہ نبی کی صحبت میں رہا۔ اس معیار کو بھی اب زیادہ دیر چل نہیں سکتا، اس لیے کہ خدا نے قرآن میں اس معیار کے رد میں آیتیں بھیجی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ایمان لائے، مسلمان ہوا، پھر صحبت میں آ کے بیٹھ گیا، وہ صحابی۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میرا حبیب یہ جو تیرے پاس بیٹھتے ہیں، جب یہ اٹھ کر جاتے ہیں تو یہ تیری باتوں کا ٹھٹا، تیری باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خدا نے کہا کہ وہ ایمان بھی لائے تھے، صحبت میں بھی بیٹھے تھے، لیکن جب اٹھ کے گئے تو اطاعت میں نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معیار کو قرآن نے بدل دیا، اور قرآن میں سورہ منافقون میں جگہ جگہ آیتیں آ گئی، یہ شیاطین کے ساتھی ہیں، یہ تیری باتوں سے لا علم ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں پر مہریں لگی ہیں، کتنی آیتیں اللہ نے صراط میں بھیج دی۔ اس کا مطلب معیار صحبت پیغمبر میں ایمان کی حالت میں بیٹھنا بھی نہیں، آئے ایمان کی حالت میں، جائے اطاعت کی حالت میں، آخری سانس تک اطاعت رسول میں رہے، اسے صحابی کہا جائے۔ معیار صحابیت صحبت پیغمبر نہیں، اطاعت پیغمبر۔ آج کی تقریر یہاں رک جائے گی، آج کی تقریر کا مرکزی نقطہ یہاں رکے گا، اور اس سے آگے ہم چلیں گے اطاعت پیغمبر پہ۔ میرا اہل سنت دوست، رسول کی صحبت میں بیٹھنا صحابیت نہیں، رسول کی اطاعت میں رہنا، اور صرف اطاعت میں رہنا نہیں، اسی اطاعت میں مرنا۔ میں آپ کے سامنے اہل سنت کتابوں سے وہ لا تعداد ایسی مثالیں پیش کروں گا کہ نبی کی زندگی تک تو لوگ حالت ایمان میں تھے، لیکن نبی کی زندگی کے بعد کردار بھی تبدیل ہوئے، مذہب بھی تبدیل ہوئے، نظریات بھی تبدیل ہوئے۔ تو اب وہ صحبت پیغمبر پہ بیٹھنا کیا فائدہ دے گا کہ نبی کی زندگی تک تو وہ ایمان پہ تھے، نبی کے بعد حالت ایمان سے نکل گئے، اب انہیں کیا صحابی کہا جائے گا؟ نہیں، اب وہ صحابیت کے دائرے سے باہر نکل گئے۔ تو ایک مرکزی معیار ہمیں یہ بنانا پڑے گا کہ جو ایمان لائے، صحبت پیغمبر میں بیٹھے، نبی کی اطاعت کرے، اور مرتے دم تک اس اطاعت میں رہے، اسی اطاعت میں وہ دنیا سے چلا جائے، اسے صحابی کہا۔ یہ ایک پیرامیٹر ہے، یہ ایک معیار ہے، اسی ایک معیار پہ ہم آنے والی مدرسوں میں تولیں گے کہ کون کون اس معیار پہ رہا ہے۔ اطاعت پیغمبر کیا تھی، کس نے کب کی اور کس نے کہاں نہیں کی، اس پہ ہماری گفتگو انشاءاللہ چلے گی۔ ہمارے نزدیک شخصیات کی عزت ان کے کردار کی وجہ سے، اگر ہم ذاتی رنجش، خاندان کی وجہ سے اگر ہم کسی کو چھوڑتے، ہم تسلیم نہ کرتے، تو محرم اس بات کی گواہی ہے حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے کوئی بھی نامور نہیں ہے، صرف بنی ہاشم کے جو جوان امام حسین کے ساتھ۔ آپ مجھے بتائیں کہ کربلا سے پہلے یہ نام کبھی تاریخ میں کسی نے پڑھے؟ چند ناموں کے علاوہ یہ گمنام لوگ تھے،
لیکن آج تک نامور ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں اطاعت حجت موجود تھی۔ ہم نے حر کا یزید کے لشکر میں رہنا نہیں دیکھا، ہم نے حر کا آخری سانس میں مرنا دیکھا۔ ہمیں یہ نہیں خبر، یقین کیجئے ہمارے پاس یہی ایک ایگزامپل، ایک مثال حر کی موجود ہے۔ اگر ہم نے حر کی ماضی نہیں دیکھا، ہم کسی کا بھی نہیں دیکھیں گے، لیکن اس کی آخری سانس اطاعت میں گئی۔ اگر ہم کسی کا بیٹا ہونا یا کسی کا باپ ہونا برداشت نہ کرتے، ہم کبھی بھی محمد بن ابی بکر کو نہ مانتے۔ کیوں تسلیم کیا؟ خاندان کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے۔ ہم مر رہے ہیں، ہم کٹ رہے ہیں، ہمیں دن بدن کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صرف یہ ایک اتنا بھیانک اور اتنا گھنونا الزام لگا کے صحابہ کی عزت نہیں کرتے، بس ایک ٹائٹل دے دیا جاتا ہے اور ممبر سے اس کی وضاحت اس لیے نہیں کی جاتی کہ خطرناک موضوع ہے، ہم اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، قسمیں دے دی جاتی ہیں، نہیں نہیں ہم سب کو مانتے، ہم سب کو مانتے۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میں امام حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرا اہل سنت بھائی، ہم سب کو نہیں مانتے۔ میں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ممبر سے شیعہ کہہ رہا ہے، وہ اس کا ذاتی بیان ہے، اس کی پرسنل سٹیٹمنٹ ہے، اس کو ذاتی حیثیت سے لیجئے گا، میرے مذہب کی پالیسی نہیں ہے۔ ہم سب کو نہیں مانتے، میں مذہب جعفریہ کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ہم سب کو نہیں مانتے۔ ہم جس کو بھی مانتے ہیں اس کے کردار، اس کے معیار اور اس کی اطاعت کی وجہ سے۔ اگر سب ہی اطاعت میں ہوتے تو کیا آدھی رات کو بہنیں لے کے گھر سے جاتے؟ اس دن ہر سنی حق کو تسلیم کر لے گا جس دن وہ معیار نبی کو بنا لے گا۔ کسی صحابی کی وجہ سے نبی کو نہ مانو۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی اہل بیت کی وجہ سے نبی کو نہیں مان رہے۔ نبی کو معیار بناؤ، اس کے بعد سوچو۔ سارے ہی اطاعت میں ہوتے تو نانا کے 50 سال کے بعد اس کا نواسا بہنیں لے کے گھر سے جا۔ یہ جو گھر سے نکلی ہیں، کیا یہ عام خواتین ہیں؟ یہ نبی کی بیٹیاں ہیں۔ اگلی سطر میں کہوں گا شیعہ تکلیف میں آئے گا، لیکن سنی تک پیغام پہنچانا میرا مقصد ہے۔ یہ نکلے نہیں، انہیں وطن سے نکالا گیا۔ نکالا گیا ہے وطن سے۔ جس نے وطن چھوڑنا اور رسول اللہ نے مکہ چھوڑنا تھا، تو رسالت مآب نے مکمل انتظام کیا تھا کہ مجھے مکہ چھوڑنا ہے، مجھے مدینہ جانا ہے، مجھے مدینہ رہنا ہے۔ آدھی رات کو تھوڑا سا سامان لے کے گھر سے چل پڑے حسین۔ بس تفصیلی دیوانگی تو نہیں پڑھ سکوں گا، جتنا حصہ رونے کے لیے کافی ہے وہاں سے شروع کر دیتا ہوں۔ آدھی رات ولید کے دربار سے حسین واپس آئے۔ آپ نے ہائے کہی، آپ کا شکریہ، لیکن میں ممبر سے کہہ رہا ہوں یہ سیدوں کی پہلی پیشی نہیں تھی۔ ایسے ہی دربار میں حسین بچپن میں ماں کے ساتھ جا چکے تھے۔ رسول اللہ کے بعد رسول کے خاندان اور رسول کے گھر والوں کو کچہریوں میں بلانا امت کا پرانا وتیرہ تھا۔ کسی نے احتجاج نہیں کیا، جرت کیسے ہوئی ولید کی؟ رسول کے بیٹے کو بلایا اس نے دربار میں، بیعت کا مطالبہ سامنے رکھا۔ حسین ابن علی کا مکالمہ کتابوں میں موجود ہے، رات کی تاریکی میں فیصلہ نہیں، دن ہونے دے، میں تجھے اپنے فیصلے سے باخبر کروں گا۔ جاتے ہوئے حسین کو اس نے پیچھے سے دیکھا، روان کی آواز آئی، بلا لے، بڑا اچھا موقع ہے، بغیر عباس کے آیا ہے، اس سے یا بیعت لے یا سر لے۔ سر کا نام آنا تھا، دار الامارہ کا دروازہ باب خیبر کی طرح کھلا۔ علی کا شیر، علی کی جوانی کا وارث عباس جلال کے ساتھ آیا۔ امامت کو عباس کو روکتے روکتے چند قدم پیچھے آنا پڑا۔ مولا، میں دروازے پہ کان لگا کے کھڑا تھا، اس دربار سے کسی نے آپ کے سر کا نام لیا۔ آواز آئی، عباس چل گھر واپس لیں۔ حسین ابن علی گھر واپس آئے، دروازے پہ ماں کی شکل والی بہن کھڑی تھی۔ کریم کربلا نے بہن کا ہاتھ تھاما، حسین حجرے میں آ گئے، حجرے کا دروازہ بند کیا، حسین زمین پہ بیٹھے، زمین پہ بیٹھ کے غریب زہرا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔
बहन ने भाई की आंखों में आंसू देखे, अपनी चादर ततहीर से हुसैन के आंसू साफ किए, रो के कहती ये मदीना है करबला नहीं। हुसैन मदीने में न रो, मुझे बताइए हुसैन क्या हुआ है? आवाज़ आई ज़ैनब मदीना छोड़ना पड़ेगा। रो के कहती मुझे खबर है ये वादे वाली रातें हैं, मुझे बताओ हुसैन कब चलना है? फरमाया जितनी जल्दी हो सके सामान तैयार होंगे। बीबी की आवाज़ आई हुसैन मैं तेरे साथ तैयार हूँ। मौला हुसैन की आवाज़ आई ज़ैनब मिशन मुश्किल है। फरमाया मैं शरीकतुल हुसैन हूँ। ज़ैनब महाज दो हैं, मैं अकेला हूँ, मैं करबला में लड़ूँ तो शाम फतह नहीं होगी, मैं शाम चला जाऊँ तो करबला फतह ना हो। भाई की पेशानी चूम के कहती है तू अली का बेटा, मैं अली की बेटी हूँ, ऐसे कर तू मेरी माँ का लाडला बेटा है, आसान महाज तू रख ले, मुश्किल महाज मुझे दे दे। मौला हुसैन की आवाज़ है ज़ैनब किस महाज पे लड़ना पसंद करेंगी? जब कहना आप इंतखाब कीजिए किस महाज पे लड़ना पसंद करेंगी? जहाँ कोई सैयदादा बैठा है उसकी बेसाख्ता हाय निकलेगी। जब हुसैन इब्न अली की आवाज़ आई आप किस महाज पे लड़ना पसंद करेंगी? अली की लाडली बेटी रो के कहती है हुसैन अगर मेरे इंतखाब पे बात आ गई है फिर ऐसे कीजिए आप करबला सो जाना, शाम के लोग बड़े कमीने। हुसैन करबला रहिएगा, शाम के लोग बड़े कमीने हैं, शाम के लोग बड़े जालिम हैं, शाम जाने तेरी बहनें जाने। मरहबा की सदा आई हुसैन की। मौला हुसैन की आवाज़ आई आलिया अगली मुश्किल। रो कहती बताइए मैं मुश्किल कुशा की बेटी हूँ। हुसैन इब्न अली की रो की आवाज़ आई फौज एक है महाज दो हैं, मैं फौज करबला में लड़ाऊंगा या शाम में लड़ाऊंगा? रो के कहती मैं जन्नत और दोज़ख तकसीम करने वाले की बेटी हूँ, अगर आप कहें तो फौज मैं तकसीम कर देती हूँ। मुसाइब कैफियत का नाम है, तारी हो जाए तो आंसू आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं मैं चीखे मार के पढ़ूँ तो आंसू आए। मुसाइब कैफियत का नाम है, तुम पे तारी होगी, मुझे ज़रूरत नहीं मेहनत की, मैं लफ्ज़ कहता जाऊँगा तेरे आंसू बहते जाएंगे। अपने ऊपर कैफियत तारी करो, अपने आप को मदीने लेके जाओ। रो की आवाज़ आई फ़ौज एक है महाज दो हैं। रो के कहती जन्नत और दोज़ख तकसीम करने वाले की बेटी हूँ, मैं फ़ौज तकसीम करती हूँ। हुसैन रो कहते कैसे तकसीम करेगी? रो कहती अब्बास तू रख ले, रुकैया मुझे दे दे, अकबर तू रख ले, कुबरा मुझे दे दे, असगर तू रख ले, सकीना मुझे दे दे, कासिम तू रख ले, फरवा मुझे दे दे। एक मंजिल पे आगे आलिया की चीख निकली, रो के कहती अगर हो सके एक सजाद मुझे दे देना, मुझे शाम की गलियों में तेरी याद आए, मैं तेरे लाल का चेहरा देखूं। आप फौज तकसीम करें, तू अपना लश्कर लेके करबला जा, मैं अपना लश्कर लेके शाम जाता। आवाज आई आलिया तेरा शुक्रिया, शहजादी तूने शरीकतुल हुसैन होने का हक अदा कर दिया। करीम करबला की आवाज़ आई मैं रो रहा था, आज मुझे मेरा हसन याद आ रहा था। मुश्किल वक्त आए मरे भाई याद आ जाते हैं। मैं सोच रहा था आज मेरा हसन होता, ज़ैनब तू तो हसन बन गई, तू तो अली बन गई, तू तो बतूल बन गई। इतना जुमला कह के हुसैन उठे, बहन ने भाई की गर्दन चूमी, भाई ने बहन की कलाइयाँ चूमी, भाई और बहन जुदा होने लगे। हुजरे का दरवाज़ा आया, ज़हरा के गरीब के पाँव रुक गए। रुके हुए पाँव ज़ैनब ने देखे, रो के कहती हुसैन अब क्यों रुके हैं? रो के कहते एक मुश्किल और है। तड़प के कहती मुझे मुश्किल बता। हुसैन रो कहते अब्बास को कौन बताएगा, अब्बास को कौन बताएगा कि हम वतन छोड़ के जा रहे हैं। रो के कहती है हुसैन आप मुसल्ले पे बैठिए। आलिया अपने हुजरे के दरवाजे, फिजा जी बीबी मेरे अब्बास को दरवाजे पे लेके आ। अब्बास दरवाजे पे, जी आका सादी। बीबी रो कहती पहली और आखिरी बार कह रही हो, जो हुसैन कहता जाए वो करता, जो हुसैन कहता जाए वो करता जा। इतना जुमला सुनने के बाद हुसैन इब्न अली का पांव हुजरे से बाहर आया। अब्बास ने अपने सर से अमामा उतार के हुसैन के कदमों में फेंका। हाथ जोड़ के उम्मुल बनीन के लाल की आवाज आई, मौला मैंने इनकार कब किया था, बहन से सिफारिश क्यों करवाई? मौला मेरी मजाल है आप हुक्म करें और मैं पूरा ना करूं। मौला नौकर पे इतना एतमाद भी नहीं, मौला बहन से सिफारिश क्यों करवाई? मौला हुक्म कीजिए क्या करना है? आवाज आई अब्बास मदीना छोड़ना है। मदीना छोड़ने का नाम आना था, गाजी का हाथ कब्जा तलवार पे आया। रोकर सफीन के बाल से तड़प रहा हूं बदले लेने के लिए। मदीना छोड़ना है तो इसमें इतनी सोच क्यों? मौला हुक्म कीजिए लश्कर लेके कब निकलूं? मेरे सिपाही तैयार, मेरे शागिर्द तैयार, हम हाशमियों की तलवारें लड़ने के लिए तैयार। अब्बास के चेहरे पे खुशी आई,
مولا اب تو بدلے لیں گے, اب میں بدلہ لوں گا علی کا, اب میں بدلہ لوں گا بطول کا, اب میں بدلہ لوں گا حسن کا. مولا میں لڑنے کے لیے تیار ہوں. حسین نے دایاں ہاتھ عباس کی کلائی پہ رکھا. لوگ کہا لڑنے نہیں جا رہے, مرنے جا رہے. عباس ہم لڑنے نہیں جا رہے, عباس ہم مرنے جا رہے. مولا موت عباس کی حسرت, زہرا کے بیٹوں کے کام آ جائیے زندگی, اس سے بڑھ کے عباس کی سعادت کیا. مولا حکم کیجئے لشکر تیار کروں. عباس ایک پہلے لشکر کی فہرست بنائیے. کرسی پہ محمد بن کے حسین بیٹھ گئے, زمین پہ علی بن کے عباس بیٹھ گئے. مولا حسین کی آواز ہے عباس فہرست لکھیے. عباس نے کہا بسم اللہ لکھوائیے. حسین نے کہا کیا لکھا؟ مولا لکھا نصر من اللہ ہے وفتح قریب. آواز مٹا دیجئے, لکھیے ان للہ و انا الیہ راجعون. مردوں کے نام مکمل ہوئے. عباس بار بار پوچھتا رہا مولا فلاں, عباس نہیں. مولا عبداللہ بن جعفر تیار نہیں. مولا عقیل کے بیٹے. فہرست مکمل ہوئی. عباس اٹھنے لگے زمین سے, ایک ہاتھ زمین پہ رکھا. مولا ان ہاشمیوں سے کہوں کہ اپنی سواریاں تیار کرو, حکم حسین ہے کہ ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے. اٹھتے ہوئے عباس کے کاندھے پہ حسین کا ہاتھ رکھا. عباس بیٹھ, کچھ نام ابھی باقی ہیں. جب کہنا کچھ نام ابھی باقی ہیں, عباس نے ایک بار فہرست دیکھی. مولا ان ہاشمیوں میں سے جو نام رہ گئے میں نے بار بار پوچھے, آپ نے خود کہا ہے کہ انہیں نہیں لے کے جانا. مولا اب ہاشمیوں میں سے کوئی نام بچا نہیں ہے. حسین کی آواز ہے عباس کچھ نام بچے ہیں, لکھ. عباس نے قلم اٹھایا, لکھ زینب بنت علی. کیسے سنا ہے تم نے؟ میں نے تو بڑی غیرت سے پڑھا ہے, میں نے بڑے ڈر سے پڑھا ہے. شیعہ قوم کے مرنے کے لیے یہ جملہ کافی ہے, شیعہ قوم کے تڑپنے کے لیے جملہ کافی ہے. حسین کا لکھ زینب بنت علی. زینب بنت علی کا نام آنا تھا. عباس کے چہرے پہ موت کی زردی آئی, قلم زمین پہ رکھا, رکھ کے کہنے لگا علی کی بیٹی مدینے سے جائے گی, علی کی بیٹی وطن چھوڑ کے جائے گی. آواز آئی وعدہ ہے نانے سے, وعدہ ہے بابے سے, عہد ہے پروردگار سے, میری بہن ساتھ جائے گی. زینب بنت علی لکھ. عباس نے کانپتے ہاتھوں سے لکھا زینب بنت علی. فرمایا لکھ کلثوم بنت علی. لکھا ہے کلثوم بنت علی. فرمایا لکھ سکینہ بنت الحسین. لکھ رقیہ بنت الحسین. عباس نام لکھتا گیا. حسین نے جب نام مکمل کیے, عباس نے کاغذ قلم زمین پہ رکھا. روکے گا زینب کا حکم ہے, میں انکار نہیں کروں گا, لیکن ایک نوکر کی حسرت ہے وہ پوری کر دے. آواز ہے کیا حسرت ہے؟ فرمایا صرف اتنا بتائیے علی کی بیٹیاں کیوں جا رہی ہیں؟ فرمایا ان کی چادر نے نانے کا دین بچانا ہے. عباس دوڑے ام البنین کے حجرے سے, اپنی بہن رقیہ کا ہاتھ پکڑا, حسین کے سامنے آئے. روکے دے اگر رقیہ کی چادر سے تیرے نانے کا دین بچ جائے, رقیہ ساتھ لے جا, زینب مدینے رہنے. اجرک من اللہ, اجرک من اللہ. اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے, رسول کی بیٹی تیری چیخوں پہ رحم کرے, تیرا رونا زہرا قبول کرے. یہی حق ہے رونے کا غریبوں کو, یہی حق ہے غریبوں کو رونے کا. آواز آئی میری بہن ساتھ جائے گی. نہیں عباس, زینب کے خطبے نے دین بچانا ہے. فہرست مکمل ہوئی. ایک ایک دروازے پہ عباس گئے. ہاشمی گھوڑوں پہ بیٹھے, شہزادیاں اماریوں پہ بیٹھی. محلہ بنی ہاشم کالی کناتوں سے بند تھا. آج رسول کی شہزادیاں گھر سے جا رہی تھیں. اماریاں آ گئیں دروازے پہ. ایک منظر میں نے پڑھنا ہے. اماریاں دروازے پہ آ گئیں, ناکا پہ آ گئی علی کی بیٹیاں, گھوڑوں پہ آ گئے ہاشمی. یا اہل بیت کے گھر سے کوئی چیخوں کی آواز آئی. عباس تڑپے. دروازہ اہل بیت پہ, علی اکبر پیشانی رکھ کے دروازے پہ رو رہے تھے. عباس کی آواز ہے اکبر, یہ کس کی چیخوں کی آواز ہے؟ فرمایا سغرا بابا سے مل رہی ہے. بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو, اللہ تمہاری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. اللہ ہر کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں آباد رکھے. میں روتے ہوئے ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں, اس جملے کی شدت بیٹی کا باپ سمجھے گا. ناصر بھائی, بیٹی کی رخصتی باپ کی موت ہوتی ہے. جب بیٹی باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے نا, باپ مہمانوں کے سامنے نہیں روتا, بڑی تسلی سے بیٹی کو ودا کرتا ہے. لیکن گھر کے اندر آ کے باپ دیواریں دے کے روتا ہے, میری لاڈ کی پلی ہوئی میرے گھر سے چلی گئی. اب جنہوں نے بیٹیاں رخصت کی ہیں وہ سر اٹھا کے دیکھنا. بیٹی اپنے گھر سے رخصت ہو, باپ دیواریں دے کے روتا ہے. یہ کائنات کی پہلی بیٹی ہے جس نے باپ رخصت کیا ہے. سغرا بابا کے گلے لگی ہوئی تھی, رو رو کے کہہ رہی تھی بابا
बाबा इन दीवारों पे अकेली मर जाऊंगी, बाबा मैं इन हुजरों को देख देख के मर जाऊंगी, बाबा तू सुगरा को अगर सवारी में जगह नहीं है मैं पैदल चली जाती हूँ, बाबा मुझे इस हवेली में अकेला छोड़ के ना जाइए, बाबा मैं इस शहर में कैसे रहूंगी। मिंबर से जाकिरीन पढ़ते हैं बीमार थी इसलिए छोड़ के गई, मैं मिंबर पे गिलाफ पे हाथ रख के कह रहा हूँ बीमार हो गई थी जब अकबर घोड़े पे बैठा था, सुगरा बीमार हो गई थी जब रुबाब ने असगर को गोद में लिया। एक एक हाशमी घर से निकलता गया, सुगरा जाते हुए हाशमियों को देखती रही, अकबर तू भी जा रहा है, कासिम तू भी जा रहा है, औन भैया तू भी जा रहा है। एक एक को देखती देखती सुगरा दहलीज पे बैठ गई। उस लम्हे हुसैन की बेटी की चीख निकली जब शहजादी ने घर के सहन में देखा, सुगरा तड़प के उठी, रोकती अकबर मुझे असगर का चूल्हा नजर नहीं आ रहा, और मुझे बताओ मेरे असगर का गहवारा कहां गया। आवाज आई रुबाब असगर को लेके हमारी में चली गई। जिगर पे हाथ रख के उठी, हैं अकबर, असगर को भी ले गए, और मेरा 3 दिन का शहजादा, और मैंने तो जी भर के अभी असगर देखा भी नहीं था, और मेरी तो मन्नतें थी मैं असगर को चलना सिखाऊंगी, और मैंने तो असगर अभी जी भर के गोद में उठाया ही नहीं था। सुगरा दरवाजे पे असगर की जुदाई में रो रही थी, यहाँ हाशमी घोड़ों में बैठे अब्बास दौड़ते हुए हुसैन के घोड़े के सामने आए, घोड़े की लजाम में हाथ लगेगा, मौला सवारी रोक तेरी बेटी घर से बाहर आ गई है। जब हुसैन ने मुड़ के देखा सुगरा आसा के सहारे पे आ रही थी, रो के कह रही थी कोई और मिले ना मिले मुझे एक बार असगर मिला दो। रुबाब हमारी से नीचे उतरी, 3 दिन का असगर बहन के हाथों पे आया, शहजादी ने असगर को हाथों पे लिया, रो कहती 18 साल की अकबर की हसरत है, 13 साल की कासिम की हसरत, ओए असगर मेरी हसरत थी, मैं तुझे आंखों के सामने जवान करती, मैं तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाती, असगर तू तो बहन को छोड़ के ना जा। 3 दिन की असगर ने बाहें खोली, सुगरा के गले में बाहें डाली, रुबाब बुलाती रही, असगर वापस ना आया। हुसैन की आवाज़, रुबाब क्यों नहीं चल रही? आवाज आई मौला असगर सुगरा के हाथों से नहीं आ रहा। हुसैन घोड़े की सीन से उतरे, हुसैन ने असगर के कान पे मुंह रखा, असगर ने बहन के गले से कलाइयां निकाली, हुसैन के हाथों पे आए। सुगरा रो करी बेशक ले जाइए, लेकिन इतना बताइए कहा क्या है? हुसैन की आवाज आई, मैंने असगर को कहा असगर बहन के पास रहना तो रह, हुरमल का तीर जाने ज़हरा का गरीब जाने, हुरमल का तीर जाने हुसैन जाने। सुगरा जमीन पे गिर गई, रो कहती मेरा असगर तीर खाने जा रहा है, और मेरा 3 दिन का शहजादा, और मेरा मन्नतों वाला बेटा। मातम हुसैन।